بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور، پارٹ نمبر 13، قاتل گروہ کے ڈرائیور کا بیان۔ شیر گل والد زیارت گل سکنہ عمر زئی اپنے ساتھی ملزمان کے کیے ہوئے جرم کا اعتراف اور دیگر احباب کے جرم کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وقوع سے تقریباً 15 دن قبل میں اپنے سسر کے تیل ڈپو پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ سراج اور بدرے آ گئے۔ سراج سے میرے پرانے مراسم سے سراج نے بتایا کہ ایک موٹر کار خریدنے کے سلسلہ میں پشاور چلنا ہے، جس میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ میں نے کہا یہاں کام کافی زیادہ ہے، میرا سسر بھی بیمار ہے، لہٰذا معذرت چاہوں گا، مگر سراج نہ مانا۔ اس نے اگلے روز تیار ہونے کو کہا۔ اگلے روز سراج، بدرے اور فقیر گل پھر میرے پاس ہے اور مجھے پشاور لے گئے۔ کافی بارگین سینٹر دیکھے، مگر فقیر آباد المدینہ بارگین سینٹر سے موٹر کار نمبر PRM 9050 پسند کی اور قیمت مبلغ 29,000 طے پائی، جسے ہم نے خرید لیا۔ جب ہم اس گاڑی پر سراج کے گاؤں پہنچے تو سراج سے پوچھا کہ آخر تمہیں موٹر کار کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوم یہ رقم تم کہاں سے لائے ہو؟ تو سراج نے کہا چپ رہو، تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بدرے بھی حجرہ پر آ گیا، جو قریب گھر گیا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں پھر پوچھا تو سراج نے بتایا کہ گاڑی کی رقم ایک پنجابی کپتان نے دی ہے، وہ یہاں پشاور میں کسی شیعہ مولوی کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے حامی بھر لی ہے، لہٰذا اس نے ہمیں سرے 50,000 روپے دیے ہیں۔ سراج نے اپنی بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں قابل اعتماد ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ صرف 50,000 یا کچھ اور بھی ملے گا؟ تو سراج نے کہا کہ کافی پیسہ ملے گا، بے فکر رہو۔ چنانچہ میں نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اگلی صبح موٹر کار میں سراج اور اس کی بیوی سسرال ہری چند گئے۔ سراج کی بیوی کو وہیں چھوڑ کر پھر ترلاندی واپس آئے، رات ترلاندی گزاری اور اگلے روز پھر ہری چند چلے گئے، جہاں سے سراج نے اپنی بیوی کو لیا اور سیدھا چرسد آئے۔ کیونکہ سراج کی بیوی کی صحت خراب تھی، چرسدہ میں لیڈی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کرایا، میڈیکل سٹور سے دوائی خریدی اور واپس ترلاندی چلے گئے۔ قریب کے ایک گاؤں میں کوئی فوتگی ہوئی تو سراج اور میں اس کی فاتحہ خوانی کے لیے چلے گئے۔ اس وقت بدرے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ فاتحہ خوانی سے واپس آئے تو سراج نے مجھے کہا کہ شیر گل گاڑی کو خوب چیک کر لو، اگر مرمت درکار ہے تو کرا لو، تاکہ دوران سفر کہیں دھوکہ نہ دے۔ میں نے گاڑی کو چیک کیا تو ضروری مرمت سے سراج کو آگاہ کر دیا اور اگلی صبح پشاور پہنچ گئے۔ ہم GT روڈ پر آ رہے تھے کہ سراج نے فقیر گل سے کہا کہ مولوی کا پتہ کرتے چلیں، لہٰذا ہم نے مدرسہ کے سامنے گاڑی روک دی اور فقیر گل جاسوسی کے لیے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو بتایا کہ مدرسہ کے کلرک سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، جس نے اسے پانی اور چائے پلائی ہے، مگر مولوی موجود نہیں ہے، وہ تو 4 روز تک واپس آئے گا، اس وقت کراچی گیا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے روانہ ہو کر سیدھا بچکی گئے، رات وہاں بسر کی۔ اگلے روز ہم نے گندھاب جا کر کلاشنکوف خریدی اور سراج نے 15,300 روپے ادا کر کے کلاشنکوف سنبھال لی اور ہم واپس ترلاندی گاؤں آ گئے۔ صبح ہم نوشہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں باتوں کے دوران میں نے سراج سے پنجابی کپتان کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ بڑا آدمی ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ منسلک ہے۔ مجھے بدرے اور فقیر گل نے ایک روز یہ بھی بتایا کہ اس کا نام ماجد ہے اور سراج سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہے۔ ہم باتیں کرتے کرتے نوشہرہ حاجی جہاں زیب کے حجرے پر پہنچے، مگر وہ موجود نہ تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، ابھی ہم روانہ ہو ہی رہے تھے کہ قاضی جہاں زیب بھی آ گیا، لہٰذا ہم نے رات وہیں بسر کی۔ اگلے روز نوشہرہ سے پشاور روانہ ہوئے تو سراج نے فقیر گل سے پوچھا کہ تم مدرسہ میں کیسے جاتے ہو اور وہاں کیا کہتے ہو؟ تو فقیر گل نے جواب دیا کہ میں مدرسہ میں شیعہ بن کے جاتا ہوں۔ مزید بتایا کہ میں وہاں فریاد کرتا ہوں کہ سنی لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور اپنا ٹوٹا دانت بھی دکھاتا ہوں کہ یہ سنی لوگوں نے توڑا ہے۔ فقیر گل کی یہ باتیں سن کر سراج ہنسنے لگا۔ اتنے میں ہم پھر مدرسہ کے سامنے پہنچ گئے، گاڑی کھڑی کی اور فقیر گل اور بدرے کو مدرسہ بھیج دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد یہ دونوں واپس آئے تو فقیر گل نے مولوی صاحب کی اطلاع دی اور ساتھ رکا بھی دکھایا جو مولوی صاحب نے لکھ کر دیا تھا۔ سراج نے فقیر گل سے چٹ وصول کر لی اور ہم کانکولا روانہ ہوئے۔ وہاں سراج کا دوست نہ ملا تو ہم بچکی چلے آئے، یہاں 1 گھنٹہ گزرا اور یہاں سے ہم چاروں ترلاندی واپس آئے، جہاں منصوبہ بندی کے دوران سراج نے بتایا کہ خویشگی پایان کا ایک ترخان بہت غریب ہے، اسے اپنے ساتھ ضرور ملا لینا چاہیے، وہ ہمارا دوست ہے۔ دوسرے روز عصر کے وقت ہم چاروں سراج، بدرے، فقیر گل اور میں خویشگی پایان گاؤں گئے۔ وہاں جمیل اللہ سے سراج نے تنہائی میں باتیں کی اور وہ ہمارے ساتھ آمادہ ہو گیا۔
ہم اسے گاڑی میں بٹھا کر ترلاندی چلے آئے۔ وہاں ہمیں جمیل اللہ نے شربت بھی پلایا تھا اور واقعاً غریب آدمی معلوم ہوا۔ ترلاندی پہنچ کر سراج نے ہم سب کے سامنے قتل والی بات واشگاف الفاظ میں کی اور یہاں منصوبہ بندی بھی ہوئی۔ دوسری صبح ہم 5 افراد تقریباً 9 بجے براستہ چارسدہ پشاور پہنچے اور سیدھا مدرسے چلے گئے۔ ہم نے موٹر کار اپنی مقررہ جگہ پر کھڑی کی اور فقیر گل کے ساتھ جمیل اللہ کو مولانا صاحب کی جاسوسی کے لیے بھیج دیا، جبکہ سراج بدری اور میں روڈ پر شربت والی دکان پر انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں واپس آئے اور بتایا کہ مولوی صاحب ابھی تک نہیں آیا۔ البتہ وہاں کے چوکیدار سے تفصیلی بات ہوئی اور جمیل اللہ نے اس مدرسہ میں مزدوری کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ ہم نوشہرہ قاضی جہاں زیب کے پاس چلے گئے، رات بھی وہیں گزاری۔ قاضی جہاں زیب سراج بدری اور فقیر گل سے تنہائی میں کچھ باتیں کیں، جبکہ جمیل اللہ اور میں علیحدہ کمرے میں ٹی وی دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تنہائی میں کیا باتیں ہوئیں، البتہ ہم دوسری صبح اکٹھے بیٹھے تھے کہ سراج نے ہمیں ہدایت کی کہ جلدی سے مولوی صاحب کو پتہ کریں۔ رخصت ہوتے وقت سراج نے مجھے 50 روپے بھی دیے تاکہ گاڑی میں پٹرول ڈلوا سکوں، جبکہ سراج نوشہرہ رہ گیا۔ چنانچہ میں، فقیر گل، جمیل اللہ اور بدرے پشاور پہنچے اور میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس کوہاٹ روڈ پر واقع ایک پٹرول پمپ پر انہیں لے گیا۔ وہاں منشی نے ہمیں چائے پلائی، ہم نے پٹرول ڈلوایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں بدرے نے انکشاف کیا کہ پٹرول پمپ کے قریب اسی روڈ پر واقع ایک فلور مل ہے جس کا مالک صبح 9 بجے روزانہ 4-5 لاکھ روپے بینک جمع کروانے جاتا ہے، مگر جمیل اللہ نے معذرت کی کہ وہ ڈکیتی میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ پہلے وہ ڈکیتی کی سزا بھگت چکا ہے۔ جمیل اللہ نے کہا کہ مولوی نہیں ہے، لہٰذا مجھے گھر چھوڑا۔ ہم اسے سوری پل پر اتارے اور صبح 7 بجے اسی پل پر اسے انتظار کرنے کو کہا۔ اگلی صبح ہم سوری پل پر پہنچے تو وہاں جمیل اللہ ہمارا منتظر تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گاؤں شب قدر چلے گئے۔ وہاں بدرے کے دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے اچھی آؤ بھگت کی۔ بدرے اور فقیر گل اس کے ساتھ دیر تک تنہائی میں باتیں کرتے رہے، جبکہ میں اور جمیل اللہ باہر بیٹھے رہے۔ چائے پینے کے بعد ہم بچکی چلے گئے، رات وہاں گزاری۔ اس سے پہلے بھی ایک رات بسر کر چکے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم پشاور گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے۔ کوہاٹ روڈ پر پٹرول پمپ پر پہنچے، منشی نے ہمیں کھانا کھلایا اور چائے پلائی، پھر ہم چل پڑے۔ ہم ڈبگری بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت نے مجھے اشارہ کیا جسے میں نے نہیں دیکھا، البتہ بدرے نے مجھے بتایا۔ میں اس عورت کے پاس گیا تو وہ میرے سسر کی رشتہ دار تھی اور اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کپڑے خرید رہی تھی۔ اس نے مجھے گھر آنے کو کہا تو میں نے جلدی واپس آنے کا وعدہ کر لیا۔ ہم چارسدہ روڈ پر پہلی نہر کے پل پر پہنچے تو میں نے فقیر گل اور جمیل اللہ کو یہاں ایک ہوٹل پر اتار دیا، جبکہ بدرے سمیت خود واپس اس عورت کے گھر آ گیا۔ 1.5 گھنٹہ بعد واپس آ گیا۔ جمیل اللہ اور فقیر گل کو گاڑی میں بٹھا کر پشاور کا چکر لگایا اور پھر مدرسہ چلے گئے۔ فقیر گل مدرسہ کے اندر چلا گیا، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کراچی سے کل آ رہے ہیں، لہٰذا ہم دوبارہ بچگی چلے گئے، رات وہیں گزاری۔ اگلے روز ہم پھر پشاور آ گئے، جگہ جگہ مولوی صاحب کو پتہ کیا مگر وہ نہ آئے۔ ایک بار مدرسے سے بھی دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ کل تک آ جائیں گے۔ پھر ہم بدرے کے کہنے پر خوش مقام گاؤں جہاں اس کی بہن بیمار تھی کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ وہاں بدرے کے ایک بوڑھے رشتہ دار نے ہمیں روٹی کھلائی، چائے پلائی، اس نے ہمیں رات بسر کرنے کی دعوت بھی دی تھی، مگر چونکہ حالات مناسب نہیں تھے ہم قریبی گاؤں میں رات گزارنے کے لیے چلے گئے اور وہیں سو گئے۔ صبح چائے پیے بغیر شب قدر گاؤں چلے گئے اور وہاں ایک شخص سے ملنا مقصود تھا، مگر اس کی عدم موجودگی میں قریبی دکان سے اس کے حجرے کی چابی لی اور وہیں بیٹھ گئے۔ بدری بازار سے روٹی لایا، ہم نے روٹی کھائی۔ ابھی روٹی سے فارغ ہوئے تھے کہ سلیٹی رنگ کی سوزوکی کار نمبر جھنگ 9700 میں سراج ایک پنجابی ڈرائیور کے ساتھ وہیں آ گیا۔ میں نے یہی کار ماجد کپتان کے پاس دیکھی تھی جب وہ ترلاندی آیا تھا۔ سراج نے ملتے ہمیں بہت برا بھلا کہا کہ تم چکر لگا رہے ہو، کام نہیں کرتے، اور کپتان مجھے صبح شام تنگ کر رہا ہے، لہٰذا تم آج شام ہر حال میں میرے پاس پہنچو۔ سراج واپس چلا گیا اور ہم پشاور آ گئے۔ جب ہم چارسدہ ڈپ ورکشاپ پر پہنچے تو سراج وہیں آ گیا۔ سراج گاڑی کی بیٹری لایا مگر مستری نے اگلے روز ڈالنے کو کہا۔ ہم ادیزئی روانہ ہوئے تو راستے میں لائٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کافی مشکل سے اندھیرے میں ادیزئی ایک شخص کے پاس پہنچے، وہاں کسی معاملہ میں پولیس موجود تھی۔ سراج نے ان کے ساتھ کافی گپ شپ لگائی۔ ہم نے رات ادیزئی میں گزاری اور اگلے روز چارسدہ روڈ پر واقع ورکشاپ پر مستری کے پاس گاڑی لے آئے، جسے وائرنگ کے لیے کھڑا کر دیا، جبکہ یہاں سے فقیر گل اور سراج رکشہ میں سوار ہو کر ماجد کپتان سے کسی ہوٹل میں ملنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ واپس آئے تو فقیر گل نے مجھے بتایا کہ وہ کمرہ نمبر 10 میں مقیم ہے اور اس نے ہمیں ٹکے بھی کھلائے ہیں۔
میرے دل میں خیال آیا کہ اس کپتان سے ہم کیوں نہ مل لیں۔ گویا میں اور فقیر گل نے صلاح کی اور اسے ملنے کے لیے دوحہ ہوٹل چلے گئے، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ چلا گیا ہے۔ ہم واپس آئے تو مستری نے موٹر کی وائرنگ ٹھیک کر دی تھی اور شام 6 بجے ہم ادیزئی چلے گئے، جہاں دوسری رات بھی گزاری۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور پھر ترلاندی چلے گئے، جہاں سراج نے بتایا کہ ہماری عدم موجودگی میں فوجی کپتان آیا تھا جو کام میں جلدی چاہتا تھا، لہٰذا ہم نے ترلاندی میں چائے پی اور نوشہرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ نوشہرہ میں قاضی جہاں زیب کے حجرے پر آ گئے، شام کا کھانا ان کے ہاں کھایا، رات وہیں گزاری۔ سراج، بدرے اور فقیر گل آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہے، جبکہ میں اور جمیل اللہ دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھتے رہے۔ صبح ہوئی، چائے پی تو قاضی جہاں زیب نے ہمیں انگریزی ساخت کے 13 عدد کارتوس دیے۔ 3 کارتوس سراج نے اپنے پاس رکھ لیے، جبکہ 10 کارتوس جمیل اللہ کو دے دیے۔ دوپہر ہونے کو تھی کہ ہم جھگڑا گاؤں آ گئے۔ سراج وہیں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ میں، فقیر گل اور جمیل اللہ پشاور مدرسہ کے سامنے آ گئے تاکہ مولوی صاحب کو پتہ کر سکیں۔ گاڑی کھڑی کی، بدرے اور میں گاڑی کے پاس رہے، جبکہ جمیل اللہ اور فقیر گل مدرسہ کے اندر چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد یہ دونوں واپس آئے تو فقیر گل نے بتایا کہ مولوی آ گیا ہے اور اس نے 2 چٹ بھی لکھ دیے ہیں۔ ہم خوشی خوشی واپس جھگڑا گئے جہاں سراج بیٹھا تھا۔ فقیر گل نے سراج کو حالات سنائے تو سراج برہم ہوا کہ قتل کیوں نہیں کیا۔ پھر فقیر گل نے بتایا کہ موقع مناسب نہیں تھا، پس ہم بیٹھ گئے اور منصوبہ بندی کرنے لگے۔ سراج نے فیصلہ کیا کہ کل صبح اذان کا وقت انتہائی مناسب ہے۔ فیصلہ کے ساتھ سراج نے ساتھ جانے کی معذوری ظاہر کی تو جمیل اللہ اور بدرے بضد رہے کہ ہر حال میں وہ ساتھ جائے گا، کیونکہ قتل کرنے کا کام بدرے اور جمیل اللہ کو سونپا گیا تھا۔ آخر سراج بھی رضامند ہو گیا اور ہم سو گئے۔ 5 اگست کی صبح اذان کے وقت سراج نے ہمیں جگایا۔ ہم نے منہ ہاتھ دھوئے اور جلدی سے مدرسہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم مدرسہ کی مغربی جانب نہر کے قریب پہنچ گئے، گاڑی کھڑی کی اور جمیل اللہ نے بدرے کو مدرسہ جانے کا اشارہ کیا۔ بدرے کے پاس 30 بور اور میں بامسلح 32 بور پستول گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جمیل اللہ اور بدرے کے مدرسہ پہنچنے کے 5-10 منٹ بعد پستول کا ایک فائر ہوا اور ہم سنبھل گئے۔ مدرسہ کی جانب دیکھا تو بدرے اور جمیل دوڑتے آ رہے تھے۔ بدرے آگے تھا جبکہ جمیل اللہ پیچھے لڑکھڑا رہا تھا۔ میں اور سراج نے آگے بڑھ کر جمیل اللہ کو پکڑا اور گاڑی میں دھکیل دیا۔ ہم تیزی سے روانہ ہوئے تو ہم نے مدرسہ کے باہر فائرنگ کی آواز سنی۔ راستہ میں جمیل اللہ نے بتایا کہ مولوی صاحب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ اس نے سینے پر فائر کر دیا اور وہ منہ کے بل گر پڑے اور وہ دوسرا فائر نہ کر سکا۔ سراج نے جمیل اللہ سے یہ بھی پوچھا کہ سیڑھیوں سے اترنے والا وہی مولوی تھا، کہیں غلطی سے کسی اور کو تو نہیں مارا ہے؟ تو جمیل اللہ نے بتایا کہ بدرے نے اشارہ کیا تھا وہی مولوی ہوگا جو سفید لمبی قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہم اسی کشمکش میں سراج کے سسرال ہری چاند پہنچے۔ چائے وغیرہ پی، سراج نے جمیل اللہ کا پستول اپنے سالے کو صفائی کے لیے دے دیا اور ہم آرام کرنے لگے تو جمیل اللہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے لیے افیون لائی جائے۔ سراج نے سوسر سے افیون لی، جمیل اللہ کو کھلائی تو وہ سو گیا۔ دوپہر کی روٹی کھا کر ریڈیو سنا تو خبروں سے پتہ چلا کہ ایک بڑے شیعہ لیڈر کو نامعلوم شخص نے آج صبح مدرسہ میں قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر جمیل اللہ نے بھی سنی، وہ پریشان ہوا اور سراج نے اسے 100 روپیہ کرایہ دے کر روانہ کیا۔ سراج، بدرے اور میں شیر گڑھ کے راستے باٹل ضلع دیر چلے گئے جہاں سراج کے کچھ قریبی دوست تھے۔ 3 دن یہاں قیام کیا اور چوتھے روز ہری چاند آ گئے۔ سراج نے فقیر گل اور بدرے کو ہدایت کی کہ وہ نوشہرہ قاضی جہاں زیب کے گھر جائیں۔ وہ بذریعہ ویگن نوشہرہ چلے گئے۔ 1.5 گھنٹہ بعد میں اور سراج بھی نوشہرہ روانہ ہوئے۔ قاضی جہاں زیب کے ڈیرے پر پہنچے تو بدرے اور فقیر گل کے ساتھ ماجد کپتان کا پنجابی ڈرائیور بیٹھا تھا۔ سراج نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ کپتان یاد کر رہا ہے۔ سراج نے کپڑے تبدیل کیے، پھر ہم بذریعہ ٹانگا نوشہرہ GTS اڈا پر پہنچ گئے جہاں سے راولپنڈی کے لیے چل پڑے۔ پنجابی ڈرائیور ہمیں راولپنڈی ایک ہوٹل میں بٹھا کر ماجد کپتان کو بلانے اسلام آباد چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماجد کپتان وہیں آ گیا۔ اسے سراج کے ہاں میں نے پہلی ترلاندی دیکھا تھا۔ وہ ہمیں ملا اور گاڑی میں بٹھا کر کچھ فاصلے پر لے گیا۔ سراج نے پوچھا صاحب کام ہو گیا ہے نا؟ تو ماجد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہوا ہے۔ پھر ماجد کپتان نے کہا ابھی رقم ڈالرز میں ہے، میں انہیں تبدیل کرا کے اگلے اتوار تک ضرور پہنچا دوں گا۔ سراج نے کہا کہ کچھ تو دے دیں، تو کپتان نے 700 روپے دے دیے اور ہمیں فلائنگ کوچ کے اڈا پر چھوڑ دیا۔ ہم بذریعہ فلائنگ کوچ نوشہرہ گئے جبکہ میں پھر پشاور آ گیا۔
ہم اتوار کے روز نوشہرہ پل پر کپتان کا انتظار کرنے لگے۔ کپتان شام کے وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ گیا۔ ہم 2 گاڑیوں سمیت کچھ فاصلے پر گئے۔ قبرستان کے قریب گاڑیاں کھڑی کیں۔ پنجابی ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا بونٹ کھول دیا اور نیچے جیک لگا کر اسے سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ ہم سب نیچے اترے۔ ماجد کپتان اپنی گاڑی سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا جو رقم سے بھرا ہوا تھا۔ کپتان نے یہ رقم سراج کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو 4.5 لاکھ روپیہ۔ یہ سارے نوٹ 1500 والے تھے، جبکہ تھوڑے سے نوٹ 100 والے بھی تھے۔ ہم تمام کو 1,12,500 روپے ملے۔ پھر سراج نے ہم سے جمیل اللہ کا حصہ وصول کیا۔ میں نے اس رقم سے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے سیمنٹ، سریا اور اینٹیں خریدی ہیں اور کچھ رقم ٹھیکیدار کو دی، جبکہ بقایا رقم سے کاروبار کو وسعت دینے کا ارادہ تھا، مگر پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ماجد گیلانی کے ڈرائیور رمضان کا بیان۔ محمد رمضان ولد پیر باغ شرائیں، جس کی عمر تقریباً 36 سال ہے اور تعلق جھنگ کے ایک محلہ بھبرانہ سے ہے، وہ ماجد گیلانی کی حرکات سے نقاب کشائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جھنگ میں حسنین شاہ، جو ماجد کا بڑا بھائی ہے، کے پاس ٹریکٹر ڈرائیور تھا کہ اسی سال عید الاضحیٰ کے موقع پر حسنین شاہ کا چھوٹا بھائی ماجد رضا جھنگ آیا۔ اس کا انداز اور طرز تکلم متکبرانہ تھا، لیکن جاتے وقت اس نے مجھے بطور ڈرائیور اپنے ساتھ اسلام آباد چلنے کو کہا اور اسلام آباد میں سوزوکی کی کار نمبر جھنگ 9700 میرے حوالے کی اور تنخواہ 1000 روپیہ طے پائی۔ ابھی 4-5 روز ہی ہوئے تھے کہ ماجد رضا نے مجھے پشاور چلنے کو کہا۔ جب ہم نوشہرہ پہنچے تو ماجد صاحب نے مجھے ترلاندی گاؤں چلنے کو کہا، لہٰذا میں نے ان کے اشاروں کے مطابق گاڑی ترلاندی گاؤں کی جانب موڑ دی اور ہم ترلاندی ایک ڈیرہ پر پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی۔ ماجد گاڑی سے اترا اور سراج نامی شخص کے پاس چلا گیا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد سراج کے بیٹے میجر نے مجھے ڈیرہ پر بلایا اور چائے پلائی۔ چائے پینے کے بعد ماجد اور سراج دونوں کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد واپس آئے اور مجھے ماجد نے گاڑی تیار کرنے کو کہا اور ہم اسلام آباد آ گئے۔ دوسرے روز سراج دین اسلام آباد آ گیا۔ جب میں سراج کو ماجد کے مکان پر لایا تو غالب رضا، جو ماجد کے بڑے بھائی اور اسکول کے پرنسپل تھے، موجود تھے۔ ان تینوں اشخاص نے مل کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سراج پشاور چلا گیا۔ تقریباً 3 دن بعد مجھے ماجد نے بلایا اور کہا کہ آج پشاور کے اسی گاؤں ترلاندی جانا ہے، لہٰذا میں تیار رہوں۔ ہم روانہ ہو پڑے۔ حسب معمول ترلاندی گاؤں پہنچے۔ میں گاڑی کے پاس رہا جبکہ ماجد اتر کر سراج کے ڈیرہ پر چلا گیا۔ انہوں نے چائے پی۔ پھر سراج کے بیٹے نے مجھے بھی چائے کے لیے بلایا۔ میں چائے پینے بیٹھ گیا جبکہ سراج اور ماجد دونوں کھیتوں کو چلے گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد وہ پھر واپس آئے اور ماجد نے مجھے اسلام آباد روانگی کا حکم دیا۔ تیسرے روز پھر سراج اسلام آباد پہنچ گیا۔ ماجد اور سراج نے اکٹھے چائے پی اور پھر وہ واپس پشاور چلا گیا، جبکہ اگلے روز شام 7 بجے ماجد مجھے زرد خان کے ہوٹل پر لے گیا۔ ماجد نے 2 الگ الگ کمرے لیے، ایک میں مجھے بھیج دیا اور دوسرے میں خود بیٹھ گیا۔ ہوٹل کے مینیجر نے اچھی آؤ-بھگت کی اور ہمارا نام تک درج نہ کیا، کیونکہ ہوٹل کا مالک ماجد کے بڑے بھائی غالب رضا کا گہرا دوست تھا۔ صبح 9 بجے ماجد نے مجھے ایک پیٹرول پمپ کا پتہ دیا کہ وہاں سراج بیٹھا ہوگا، اسے لے آؤ۔ میں گیا اور سراج کو ہوٹل لے آیا۔ ان دونوں نے علیحدگی میں بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کی۔ پھر مجھے ماجد نے بلایا کہ جہاں سراج جانا چاہے اسے لے جاؤ۔ میں سراج کو اس کے کہنے پر چارسدہ روڈ پر تقریباً 10-12 میل دور ایک گاؤں لے گیا۔ وہاں سے ایک داڑھی والے شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم تینوں اشخاص پھر ہوٹل آ گئے۔ میں علیحدہ بیٹھ گیا جبکہ یہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ماجد نے مجھے بلایا اور کہا کہ نیچے سے کڑھائی گوشت لے آؤ۔ میں بازار سے کڑھائی گوشت لے آیا جسے ان تینوں نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے ماجد نے پھر بلایا اور کہا کہ تم انہیں کوہاٹ روڈ والے پیٹرول پمپ پر چھوڑ آؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ماجد اور میں نے ہوٹل میں رات بسر کی اور صبح 9 بجے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ واقعہ کے 6 دن بعد مجھے کہا کہ بزری عباس سراج کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں راولپنڈی سے بزری عباس نوشہرہ پہنچا۔ ماجد کے بتائے گئے ایڈریس کے مطابق میں اڈا کی بجائے نوشہرہ پل پر آ گیا۔ مردان روڈ پر پیدل چل پڑا۔ جب چارسدہ والے موڑ پر پہنچا تو مجھے ایک شخص ملا جو مجھے پہچان گیا، مگر میں اسے نہ پہچان سکا۔ تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہی صوفی تھا جو سراج کے ساتھ ماجد سے ملنے آتا تھا، مگر اب کی بار اس نے اپنی داڑھی صاف کرا لی تھی۔ اس کے ساتھ ایک گورا شخص بھی تھا جسے وہ بدرے کے نام سے پکارتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ سراج دین سے ملنا ہے۔
وہ مجھے واپس نوشہرہ قاضی نامی ایک شخص کے ڈیرا پر لائے اور کہا کہ ادھر بیٹھو، سراج یہاں آ رہا ہے۔ تقریباً پونے گھنٹہ بعد سراج اور اس کا ڈرائیور شیرگل آ گئے۔ میں نے سراج کو ماجد کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد سراج آیا۔ اس نے کسی سے ٹانگا لانے کو کہا۔ ٹانگا آ گیا تو اس میں سراج، بدر صوفی، شیرگل ڈرائیور اور میں بیٹھ کر نوشہرہ پہنچے۔ اڈا سے جی ٹی ایس بس پر سوار ہو کر راولپنڈی روانہ ہوئے۔ راولپنڈی اتر کر میں نے ان چاروں کو ماجد صاحب کے کہنے کے مطابق ہوٹل میں بٹھا دیا اور خود ماجد کو بلانے اسلام آباد چلا گیا۔ میں نے ماجد کو سراج کی اطلاع دی تو انہوں نے مجھے گاڑی نکالنے کو کہا اور ہم گاڑی پر ہوٹل پہنچے۔ یہ سارے لوگ ملے ایک جگہ۔ سراج نے ماجد سے پوچھا، صاحب جی خوش تو ہو نا؟ ماجد نے کہا، بے حد خوش، ویری گڈ۔ ماجد نے انہیں کہا کہ اس وقت میرے پاس رقم نہیں ہے، میں ڈالر تبدیل کراؤں گا تو تمہیں پہنچا دوں گا، لہٰذا تم اگلے اتوار کو چارسدہ روڈ پر آ جانا۔ پھر ہم تمام لوگ کمیٹی چوک راولپنڈی آئے اور انہیں فلائنگ کوچ پر بٹھا کر رخصت کیا، جبکہ ماجد اور میں واپس اسلام آباد چلے گئے۔ اتوار کے 4 بجے شام ماجد نے ایک خاکی لفافہ میں رقم اٹھائی اور مجھے اشارہ کیا کہ نوشہرہ چلو۔ ہم تقریباً 4:30 بجے اسلام آباد سے نکلے اور تقریباً 6:30 بجے نوشہرہ پہنچ گئے۔ چارسدہ روڈ پر سراج اور صوفی کو منتظر پایا۔ ان کے پاس کلیجی رنگ کی کار تھی جو انہوں نے سڑک کے کنارے کھڑی کی تھی، جس میں ایک ڈرائیور اور بدرے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر تھوڑے فاصلے پر گئے تو قبرستان آ گیا۔ ماجد نے یہاں رکنے کا اشارہ کیا۔ ماجد نے مجھے گاڑی کا بونٹ کھولنے اور نیچے جیک لگانے کا حکم دیا تاکہ راہ گزار سمجھیں کہ گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ماجد نے ایک خاکی لفافہ اٹھایا اور سڑک سے تھوڑا دور اتر گیا اور یہ سارے لوگ بھی اس کے گرد جمع تھے۔ ماجد نے رقم تقسیم کی جو مجھے نہیں معلوم کتنی تھی، البتہ راستے میں نے پوچھا تھا کہ صاحب جی کتنی رقم دی ہے تو ماجد نے بتایا کہ 4.5 لاکھ روپے۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر میں حیران ہو گیا اور میں نے ماجد سے کہا، صاحب جی میں بھی تو کھجل ہو رہا ہوں، کچھ ہمیں بھی ملے گا یا نہیں؟ تو ماجد نے کہا، ہم تھوڑے دنوں بعد جھنگ کے نہری علاقہ میں 9-10 مربع اراضی خرید رہے ہیں، اس میں سے کچھ تمہیں بھی دیں گے۔ دن گزرتے گئے کہ ایک دن سراج کا لڑکا میجر اسلام آباد آ گیا۔ وہ ماجد سے ملا، ماجد نے اسے چائے پلائی اور پھر گاڑی پر خود کہیں چھوڑ کر آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس آیا تو میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ تو ماجد کہنے لگا کہ سراج کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پولیس کو علم ہو چکا ہے اور ہمیں تنگ کر رہی ہے، لہٰذا کچھ کرو۔ میں نے ماجد سے پوچھا کہ اب کیا بنے گا؟ تو ماجد نے کہا کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اسلام آباد چھوڑ کر لتھراؤ چلا جاؤں گا جہاں اس کے ننھیال ہیں۔ پھر میں نے پوچھا میرا کیا بنے گا؟ تو ماجد نے جواب دیا، تم نوکر آدمی ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ دوسرے دن ماجد بما خاندان جھنگ چلے گئے اور چوتھے دن چھاپا پڑا تو میں گاڑی سمیت گرفتار ہو گیا۔ دوحہ ہوٹل کے مینیجر کا بیان۔ 9 ستمبر 1988 کو قلم بند ہونے والے بیان کے مطابق سید کمال شاہ ولد سید ریاض الرحمان شاہ عمر 30 سال ساکن زیارت کا صاحب مینیجر دوحہ پیلس ہوٹل ہسپتال روڈ پشاور نے واضح کیا کہ میں عرصہ 3-4 سال سے ہوٹل میں بطور مینیجر کام کر رہا ہوں۔ یہ ہوٹل حاجی زرد خان ولد حاجی یار گل سکنہ دوآبا و برادران کا مشترکہ ہے۔ حاجی زرد خان ٹھیکیداری کرتا ہے اور اس کا ایک ہوٹل راولپنڈی میں بھی زیر تعمیر ہے۔ اسلام آباد میں کسی اسکول کے پرنسپل سے 30 جریب اراضی خریدی تھی۔ اس خرید و فروخت کی وجہ سے غالب گیلانی اور حاجی صاحب کے دوستانہ تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ فضل حق سینٹر بنے تھے تو حاجی صاحب کے ساتھ ایک شخص پشاور آیا تھا جس کا نام مجھے ماجد گیلانی بتایا گیا تھا۔ وہ حاجی صاحب کی سفارش کا طلبگار تھا کہ اسے فوج سے محکمہ پولیس میں تبدیل کرایا جائے۔ وہ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد واپس چلا گیا اور تقریباً 35-40 دن بعد میری موجودگی میں ماجد کپتان ایک سلیٹی رنگ کی موٹر کار میں اسی ہوٹل میں آیا۔ میں نے اسے ایک کمرہ دینا چاہا تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ڈرائیور بھی ہے، لہٰذا میں نے انہیں 2 کمرے دیے۔ جب باتوں میں ان سے وجہ آمد دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں کسی دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا ہے۔ بشیر نامی شخص جو میرا دوست ہے، جس کا میاں اقبال وغیرہ کے ساتھ پشاور صدر میں ایک دکان پر جھگڑا ہے، وہ میرے پاس آیا اور کپتان ماجد گیلانی کو صدر مملکت ضیاء الحق صاحب کے نام ایک درخواست دی کہ وہ ہمارا کام کروا دیں، کیونکہ ماجد گیلانی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ آج کل صدر پاکستان کا سیکرٹری ہے اور یہ کام کروا دے گا۔
ایک دن اور ایک رات کے قیام کرنے کے بعد ماجد اپنے ڈرائیور کے ساتھ صبح 11 بجے واپس چلا گیا۔ بعد میں بشیر نامی شخص کی صدر پاکستان کے نام درخواست ماجد گیلانی کے بریف کیس سے برآمد ہوئی۔ قاتلوں کے باہمی تعلقات۔ یاد رہے کہ 13 اپریل 1993 کو عدالت میں جرح کے دوران ماجد گیلانی نے دوحہ پیلس ہوٹل میں وقوع سے قبل اپنے قیام کا اعتراف کیا تھا، جبکہ غالب رضا گیلانی نے ہوٹل کے مالک حاجی زرد خان سے اپنے تعلقات کا بھی ذکر کیا تھا۔ ایک اور سوال جو ہر ذی شعور کے ذہن پر دستک دیتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا قتل بغیر کسی رکاوٹ کے کیسے ہوا اور قاتلوں کا گٹھ جوڑ کیسے عمل میں آیا؟ لہذا پہلے قاتلوں کے گروپ کی تشکیل کے مراحل کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا قاتلوں کا گروہ اچانک تشکیل پایا یا کہ یہ پہلے سے مربوط تھا۔ خاصی جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ سازشی ٹولے اور قاتلوں کا گروہ کا تعلق کچھ یوں ہے۔ سراج اور فقیر گل۔ سراج اور فقیر گل پرانے ساتھی اور ایک ہی علاقہ کے رہائشی ہیں۔ سراج اپنے والد شیر دل کے قتل کا بدلہ لینے سبز علی نامی شخص کے قتل کے بعد پشاور جیل میں زیر دفاع 302 پی پی تھا کہ انہی دنوں فقیر گل زیر دفاع 479 جیم جیل میں آیا اور جرائم کے حوالے سے ان کی دوستی نے یہیں سے نیا رخ لیا۔ سراج اور بدرے۔ یہ دونوں ایک ہی گاؤں ترلاندی کے سکونتی اور پڑوسی ہیں۔ بدرے بھی ایک جرائم پیشہ نوجوان ہے، جبکہ سراج ایک بدنام اجرتی قاتل اور اثر و رسوخ رکھنے والا انسان ہے۔ ہمسائیگی کی بدولت سراج بدرے کے جرائم کی پشت پناہی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سراج نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ ہاشم خان کے توسط سے اسے مختلف مقدمات سے بری کروایا تھا۔ سراج اور شیرگل ڈرائیور۔ سراج اور شیرگل کا تعلق خاصا پرانا ہے۔ یہ دونوں انور خان سکنہ عمر زئی کے ملازم رہے ہیں۔ سراج انور خان کا ذاتی محافظ اور شیرگل ڈرائیور رہا۔ سراج اور جمیل اللہ۔ سراج اپنے والد کا بدلہ سبز علی نامی شخص سے لینے کے بعد جیل میں زیر دفاع 302 تھا کہ جمیل اللہ ایک ڈکیتی کے جرم میں زیر دفاع 458/380 جیل آیا اور یوں یہ لوگ متعارف ہوئے اور پھر سلسلہ آمد و رفت جاری رہا۔ سراج اور ہاشم خان۔ سراج جو کہ ایک عادی مجرم ہے اور اسے فضل حق اور ہاشم کی ہمیشہ آشیرواد حاصل رہی ہے، اس لیے وہ ان کی پارٹی کا سرگرم رکن ہے۔ 1985 میں سراج نے ہمیں ہاشم خان اور ان کے رفیق فضل غفور کی بے حد مدد کی اور اسے اپنے علاقہ سے جتوایا۔ علاوہ ازیں سراج نے ہاشم خان کو متعدد بار اپنے حجرے پر دعوت بھی دی تھی۔ اس بات کی تصدیق سراج کے گاؤں کے متعدد افراد نے کی۔ سراج ہاشم خان اور فضل حق کی سفارش سے مختلف مقدمات سے بھی بری ہوتا رہا۔ ہاشم خان و فضل حق سالہ بہنوئی۔ فضل حق وزیر اعلیٰ سرحد اور ہاشم سینیٹر تھا۔ ہاشم خان و فقیر گل۔ فقیر گل کی والدہ عرصہ دراز تک ہاشم خان کے گھر نوکرانی رہی اور یوں یہ ایک دوسرے سے مربوط رہے۔ ماجد گیلانی صدارتی سیکورٹی کا اہم رکن، فضل حق کے لیے بڑے صاحب کا قاصد، امریکہ کی طرف سے سازش کے لیے مامور کیا جانے والا۔ وعدہ معاف گواہ کے انکشافات۔ ماجد گیلانی نامی فوجی افسر ترلاندی گاؤں کے سراج نامی اجرتی قاتل سے حکومت سرحد کے خصوصی توسط سے ملا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ماجد نے متعدد ملاقاتوں میں سراج سے یقیناً بہت کچھ کہا، کہنے والے کو کم مگر ذہن میں نقش کرنے والے کو بہت کچھ یاد ہے، اس لیے کہ اسے عمل کرنا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ماجد گیلانی کے رازداں اور سرحد کے حکمرانوں کے اعلی کار سراج نے خود وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے عدالتوں میں کیا کہا، اپنی یادداشت کو تحریر میں لا کر ظلم کی اس داستان کو کیسے دہرایا، سراج کون ہے، کیا کرتا ہے، ماضی میں کیا کرتا رہا، یہاں تک کیسے پہنچا۔ سراج کون تھا؟ سراج محمد والشیر 60 برس پہلے ضلع چرسدہ کے گاؤں ترلاندی میں پیدا ہوا۔ پرائمری تعلیم کے لیے قریبی اسکول کلیاس میں داخلہ کرایا گیا، مگر داخلے کے 6-7 ماہ بعد اسے اپنے والد کی مدراس بھارت فوج میں تعیناتی کی وجہ سے کلیاس کو چھوڑ کر مدراس جانا پڑا۔ تیسری جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد کے تبادلہ کے باعث اسے مدراس چھوڑنا پڑا۔ اس کے والد کا تبادلہ رنگون ہوا تو سراج ایک بار پھر کلیاس مدرسہ میں آ گیا۔ سراج ابھی 14 برس کا تھا کہ اس کے بڑے چچا عبدالخالق کو ترلاندی گاؤں کے 3 افراد نے قتل کر دیا، جس کے باعث اس خاندان نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ سراج نے چچا کے قاتلوں کی جاسوسی شروع کر دی اور ہر لمحہ اپنے رشتہ داروں کو قاتلوں کی نقل و حرکت سے آگاہ رکھا۔ عین 11 دن بعد انہوں نے قاتل کے ایک
بھائی کو قتل کر دیا، جس کی دعوے داری سراج کے 2 رشتہ داروں پر کی گئی، جبکہ مقتول کے ورثاء نے سراج کو بھی ملزم ٹھہرایا، مگر کمسنی کی وجہ سے دعوے داری میں نام درج نہ ہو سکا۔ بس یہ وہی موڑ تھا جو سراج کی مجرمانہ زندگی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ سراج نے اسکول کو خیر بات کہا، اپنا ایک گروہ تشکیل دیا جس کا مقصد اس کے چچا عبدالخالق کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا۔ سراج کے اس گروپ میں ایک پولیس مین اور دوسرا 25 سال کا ایک جوان شامل تھا۔ انہوں نے چچا کے حقیقی قاتل مثل خان پر کئی حملے کیے، مگر وہ ہر بار بچ نکلا۔ عبدالخالق کا دوسرا قاتل جیل سے رہا ہوا تو اس نے اپنے پرانے ساتھیوں سے مل کر سراج کے ایک اور چچا خالد خان کو قتل کر دیا۔ خالد خان کے قتل کے چند روز بعد سراج اور اس کے ساتھیوں نے مثل خان کو قتل کر دیا، اور یہ سراج کے ہاتھوں ہونے والا پہلا قتل تھا، جس کے بعد سراج تو فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ البتہ اس کا ساتھی موقع پر گرفتار ہو گیا، جسے عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی، مگر وہ اپیل پر بری ہو گیا۔ 1957-58 میں سراج افواج پاکستان FFR میں بطور سپاہی بھرتی ہوا اور ایبٹ آباد ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ چند سال بعد اس کی تقرری آزاد کشمیر فری FFR یونٹ میں ہوئی اور سراج آزاد کشمیر چلا گیا۔ 1.5 سال بعد سراج 3 ماہ کی چھٹی لے کر گھر ترلاندی پہنچا تو اس نے پہلے ماہ ہی چچا کے قاتل کے والد کو قتل کر دیا، اور یوں سراج 2 افراد کا قاتل بن گیا۔ اس بار اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اپنی چھٹی کے اختتام پر سراج یونٹ پہنچا تو فوج کمانڈر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی، مگر سراج اس بار بھی اپیل پر بری ہو گیا۔ پھانسی کے بری ہونے کے بعد سراج نے ایک بار پھر اپنی یونٹ حاضری دی اور وہاں 1 سال تک رہا۔ 1 سال بعد چھٹی پر واپس آیا تو خون خرابے سے بچنے کے لیے پولیس نے فوراً سراج کو گرفتار کر لیا۔ تقریباً 4-5 ماہ کے بعد سراج جیل سے رہا ہوا تو فوراً یونٹ حاضری دی اور اسی سال اس کی اپنے گاؤں میں شادی ہو گئی۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد سراج نے 2 افراد پر حملہ کیا، جن میں سے ایک جاں بحق اور دوسرا شدید زخمی ہوا، جس کے مقدمہ کے تحت سراج کو اس کی یونٹ نے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس مقدمہ میں سراج کو پھر پھانسی کی سزا سنائی گئی، مگر ایک بار پھر وہ اپیل پر بری ہو گیا۔ 1965 کی جنگ کے چند ماہ بعد سراج نے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر اپنے ماموں کے قاتل شاکر خان کو قتل کر دیا اور فوراً یونٹ چلا گیا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد آرمی بورڈ کی سفارش سے سراج کو پنشن ملی اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے گھر آ گیا۔ تھوڑے دن ہی گزرے ہوں گے کہ پولیس نے چھاپہ مارا اور سراج کو دوست سمیت گرفتار کر لیا۔ یہ دونوں جیل میں تھے کہ مخالفین نے سراج کے والد شیر دل کو اسی سال قتل کر دیا۔ سراج نے جیل میں رہتے ہوئے والد کا بدلہ لینے کا عزم کر لیا۔ 1 سال بعد جیل سے رہا ہوا تو 1 ہفتہ بعد اپنے والد کے قاتل کو قتل کر دیا اور اس بار قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست دی تو مسترد ہو گئی، اور یوں پولیس نے سراج کو ایک اور دوست سمیت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ یہ وہی ایام تھے جب جیل میں فقیر گل، جمیل اللہ اور سراج اکٹھے ہو گئے۔ جمیل اللہ اور فقیر گل ڈکیتی کیس میں گرفتار ہو کر جیل میں آئے ہوئے تھے۔ فقیر گل اور سراج کا کھانا پکانا بھی اکٹھے ہو گیا، جبکہ جمیل اللہ وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آتا تھا۔ جیل کی دوستی اور آشنائی نے ایک دوسرے کو کافی قریب کیا۔ تھوڑی عرصہ بعد سراج کو عدالت نے پھانسی کی سزا دی، جبکہ جمیل اللہ اور فقیر گل رہا ہو گئے۔ سراج ایک بار پھر اپیل پر بری ہوا تو جمیل اللہ اسے مبارک دینے ترلاندی گاؤں آیا اور ایک دو روز تک اس کے ساتھ رہا۔ سراج نے انہی ایام میں مخالفین سے بھی صلح کر لی اور قتل و غارت کے سلسلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار سراج کی اپیل معافی ہاشم خان کے توسط سے ہوئی، جس کی سفارش جنرل فضل حق نے کی تھی۔ بری ہونے کے بعد سراج ہاشم اور فضل حق کا کافی ممنون تھا اور گائے بگائے حسب توفیق ان کی خدمت بھی کرتا رہا، اور اسی دوران 1985 کے الیکشن کا اعلان ہوا اور یوں فضل غفور اور میجر بختیار سراج کے حلقہ کے امیدوار ٹھہرے۔ فضل غفور ہاشم خان کا امیدوار تھا، اس لیے سراج نے اس کی کامیابی کے لیے علاقہ میں دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ فضل غفور سراج کے علاقہ میں 1700 ووٹوں سے جیت گیا۔ ایک مرتبہ سراج کا ہمسایہ بدر الزماں عرف بدرے کسی کیس میں گرفتار ہوا تو سراج نے ہاشم خان کے ذریعے اسے رہا کروایا، جبکہ دوسری جانب فقیر گل سرگودا میں جیلی نوٹوں کا کاروبار کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس مقدمہ میں سراج نے ہاشم خان سے امداد چاہی اور وہ فضل حق کی سفارش کے ذریعے ضمانت پر رہا ہوا۔ سراج ایک عادی مجرم اور اجرتی قاتل ہے جس کا ریکارڈ علاقائی تھانہ میں اس نوعیت کا ہے، جس کی ہسٹری شیٹ F8 کے مطابق وہ پہلی بار مقدمہ 44 جرم قتل 302/4 PC میں 10 مئی 1949 کو گرفتار ہو، یکے بعد دیگر 2 مئی 1959
26 مئی 1959، 8 جولائی 1970، 23 جنوری 1972، 23 مئی 1979 اور 27 فروری 1987 کو صرف اپنے علاقائی تھانہ میں قتل کے مختلف مقدمات میں ملوث رہا، جبکہ دیگر ایسے ہی سنگین جرائم کا علاقہ سے باہر بھی مرتکب رہا۔ وہ فضل حق کی حکومت میں سنگین جرائم کے ارتکاب کے بعد بھی مقدمات کی زد میں نہ آیا۔ اپنے پشت پناہ انہی آقاؤں کے اشارے پر اس نے 5 اگست 1988 کو ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے ملت اسلامیہ ہل کر رہ گئی۔ سراج کی زندگی کے پیچ و خم میں اور بھی بیسیوں سنسنی خیز حقیقتیں پوشیدہ ہیں، مگر ہمارا مقصد تعارف کے ساتھ سراج کے ان افراد سے وابستگی کا اظہار بھی تھا جن کے گٹھ جوڑ سے علامہ سید عارف حسینی شہید کیے گئے۔ قاتلوں کے سرغنہ سراج کا حقائق اور سازشوں سے نقاب کشائی کرنے والا بیان ملاحظہ فرمائیں، پھر قاتلان کے گٹھ جوڑ پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سراج کے انکشافات۔ علامہ سید عارف حسینی کے قتل سے 20-25 روز قبل میں سودا سلف خریدنے کے گھر سے تحصیل بازار چرسدہ گیا ہوا تھا کہ وہیں میرا دوست فقیر گل مجھے ملا اور کہنے لگا کہ اسے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام ہے اور وہ تمہارے لیے گاؤں ترلاندی آ رہا تھا۔ میں نے کہا پھر چلو گاؤں ہی چلتے ہیں، گپ شپ بھی ہوگی اور حالات پر تفصیلی بحث بھی۔ سودا سلف خریدنے کے بعد فقیر گل اور میں بذریعہ عباس ترلاندی پہنچے۔ مغرب کا وقت تھا، ابھی میں گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ میرے بھتیجے نے مجھے ایک رکا تھمایا جس پر درج تھا کہ کل صبح ہر حال میں ہاشم خان سے ملوں اور میں کل شام 6 بجے آپ کے ڈیرہ پر ضرور آؤں گا۔ مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، مگر تحریر کنندہ کا نام درج نہ ہونے کے باعث پریشان ہوا۔ فقیر گل سے ذکر کیا کہ کل 6 بجے آنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فقیر گل نے کہا جو بھی ہوگا آ جائے گا، پہلے ہاشم خان سے تو ملا ہو۔ چلو اچھا ہے، مجھے بھی ملنا ہی تھا اور اسے اپنی بیوی کے تبادلہ کی درخواست پیش کرنا تھی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ صبح بھی ہم نے ناشتہ کیا اور ہاشم خان کو ملنے اس کے گھر چرسدہ روانہ ہو گئے۔ ہم ہاشم خان کے حجرے ڈیرے پہنچے۔ کچھ ملاقاتی پہلے بھی منتظر تھے، ہم نے بھی اپنا پیغام بھجوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم خان گھر سے نکلا، برآمدہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے علیک سلیک کی اور مجھے کمرے میں آنے کے لیے اشارہ کیا۔ جب ہم کمرے میں بیٹھ گئے تو ہاشم خان نے آنے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے اس خط کا حوالہ دیا جو کسی نے کل شام میرے گھر چھوڑا تھا۔ میری وجہ آمد جان کر ہاشم خان نے اسی کمرے میں سوئے ہوئے ایک آدمی کو جگایا اور باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ شخص جلدی سے باہر نکل گیا تو ادھر ادھر دیکھ کر ہاشم نے مجھ سے گفتگو کا آغاز یوں کیا: سراج، کل والی چٹ ایک فوجی کپتان کی تحریر کردہ تھی۔ وہ لالا فضل حق کا خاص آدمی ہے، اس کا کوئی اہم کام ہے جو تمہیں ہر حالت میں کرنا ہوگا۔ پھر ہاشم خان مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں سرخ رنگ کا ٹیلی فون پڑا تھا۔ انہوں نے اس فون کو ڈائل کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ فضل حق صاحب سے میری بات ہو سکے اور تصدیق بھی کہ فوجی کپتان ان کا خاص آدمی ہے، مگر فون پر معلوم ہوا کہ جنرل صاحب موجود نہیں ہیں۔ ہم نے چائے وغیرہ پی، پھر میں نے فقیر گل کی بیوی کی درخواست بھی ہاشم خان کو تھما دی۔ چونکہ دن ڈھل چکا تھا، میں نے ہاشم خان سے اجازت طلب کی تاکہ 6 بجے شام فوجی کپتان کو مل سکوں۔ ہاشم خان نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اب تم جاؤ، اس سے ملو، اس کی بات سنو اور کل میرے پاس پھر آ جاؤ۔ ہم نے خداحافظ کہا اور واپس گاؤں چل پڑے۔ راستے میں بات زیر غور رہی کہ فوجی کپتان کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے، پھر وہ بھی ایسا کام جو جنرل فضل حق اور ہاشم خان کا سفارش شدہ ہے۔ خیر ہم گھر پہنچ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ چند گھنٹے بعد ایک سوزوکی کار مجھے اپنے حجرے کی طرف بڑھتی دکھائی دی تو میں سمجھ گیا کہ وہی مہمان ہے۔ گاڑی رکی، ہم آگے بڑھے۔ وہ مہمان گاڑی سے نکلا اور ہم سے ملا اور اسے پشتو نہیں آتی تھی۔ اس نے اردو میں پوچھا کہ سراج کون ہے، مجھے اسے ملنا ہے۔ میں نے کہا جی سراج میرا نام ہے، کیا کل آپ آئے تھے؟ تو اس مہمان نے مثبت جواب دیا اور اپنا نام یونس بتایا۔ میں نے اسے بٹھایا اور گھر چائے کا آرڈر دیا۔ یہ مہمان اپنے ساتھ شامی کباب بھی لایا تھا۔ ہم نے کباب کھائے، چائے پی، باتیں ہوئیں تو اس نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ہاشم خان اور جنرل فضل حق صاحب سے ملے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاشم خان سے تو مل آیا ہوں، البتہ جنرل صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ ہاشم خان نے فون پر پتہ کیا تو وہ پشاور میں موجود نہ تھے۔ وہ میری بات سن کر کافی مطمئن ہوا اور تعریفی کلمات بھی کہے۔ پھر اپنی جیب سے شناختی کارڈ نکال کر مجھے دکھایا جس پر وردی والی تصویر لگی ہوئی تھی اور نام ماجد رضا گیلانی تحریر تھا۔ میں نے پہلے بتائے گئے نام یونس اور لکھے گئے نام ماجد کا پوچھا تو وہ خاموش رہا، البتہ مجھے اشارہ کیا کہ علیحدگی میں بات کرنا ہے۔ میں نے کہا جو کچھ بھی کہنا ہے ادھر ہی کہیں۔ پھر اس نے فقیر گل کی طرف سوالیہ اشارہ کیا۔ میں نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ کپتان تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولا کہ وہ صدر مملکت جنرل ضیاء الحق صاحب کا آدمی ہے اور صدر موصوف کے ساتھ خاص ڈیوٹی پر مامور ہے اور وہ جنرل فضل حق اور ہاشم خان کی وساطت سے یہاں تک پہنچا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ؟
پوچھا کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا بات راز کی ہے، پہلے قرآن مجید لاؤ تاکہ دونوں حلف لیں، پھر بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا اتنی جلدی قرآن مجید لانے کی ضرورت نہیں، اگر ایسی خفیہ اور اہم بات ہے تو میں پہلے جنرل صاحب سے مل لیتا ہوں، جیسا حکم ہوگا۔ میری بات سن کر کپتان راضی ہو کر اشارتاً کہہ دیا کہ بس 2-4 مولویوں کا صفایا کرنا تھا۔ میں نے پوچھا ان بیچاروں کا گناہ کیا ہے تو کپتان کہنے لگا انہوں نے ملک میں فسادات برپا کر رکھے ہیں۔ میں نے کہا جنرل صاحب سے مل کر بتاؤں گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جنرل صاحب سے ملو، میں پھر تیسرے روز تک تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر کپتان چلا گیا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ بدرے اپنے کندھے پر کلاشنکوف لٹکائے میرے حجرے پر آ گیا اور آتے ہی پوچھا ماما گاڑی والا کون تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے جواب دیا 2-4 مولویوں کو مروانے کے لیے آیا تھا۔ تو بدرے نے کلاشنکوف کندھے سے اتارتے ہوئے کہا 20 مولوی قتل کر دوں گا، 2-4 کیا ہیں؟ میں نے بدرے کو خاموش کراتے ہوئے کہا چپ رہو، بات پکی ہو گئی تو تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیں گے۔ میں نے فقیر گل کو رخصت کیا اور اسے اگلی صبح تحصیل چوک چرسدہ میں ملنے کا کہا۔ اگلی صبح میں اور بدرے چرسدہ پہنچے۔ میں نے بدرے کو فقیر گل کی طرف روانہ کیا کہ وہ ہاشم خان کے حجرہ پر آ جائے۔ میں خود ہاشم خان کے حجرے پر پہنچا تو فقیر گل پہلے سے موجود تھا۔ ہماری اطلاع پا کر ہاشم خان گھر سے نکل آیا اور یہ کہہ کر ایک کمرے میں چلا گیا کہ وہ فضل لالا سے بات کر لے۔ اس نے جنرل صاحب کو فون کیا۔ باہر نکلا تو ہمیں اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ، پشاور چلنا ہے۔ ہاشم خان نے گاڑی نکالی، میں اور ہاشم خان آگے جبکہ فقیر گل اور ہاشم خان کا گن مین پیچھے بیٹھ گئے۔ راستہ میں باتوں میں ہاشم خان نے مجھے کہا کہ کپتان کا کام کرو اور بے خوف و خطر رہو، تمہیں انتظامیہ یا پولیس کچھ بھی نہیں کہے گی، اور اب تمہیں لالا فضل حق سے ملوانے جا رہا ہوں۔ ہم فرنٹیئر ہاؤس پشاور پہنچے، گاڑی باہر کھڑی کی اور ہاشم خان اکیلا جنرل صاحب سے ملنے اندر چلا گیا جبکہ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ بعد ہاشم خان واپس آئے اور مجھے کہا فضل حق کہہ رہے ہیں کہ کپتان کا کام کرو اور میں تمہیں بریٹی چارسدہ میں ملوں گا کیونکہ یہاں گورنر ہاؤس میں ملنا مناسب نہیں ہے۔ ہاشم خان یہیں رہ گیا جبکہ ہم چرسدہ روانہ ہو گئے۔ جب ہم چرسدہ پہنچے تو بدرے تحصیل چوک پر بیٹھا ہوا تھا، یہیں فقیر گل اپنے گاؤں پڑانگ چلا گیا جبکہ میں اور بدرے واپس اپنے گاؤں ترلاندی آ گئے۔ حسب وعدہ تیسرے روز فوجی کپتان شام کو آ گیا جبکہ فقیر گل بھی آ چکا تھا، لہٰذا ہم 3 افراد بدرے، فقیر گل اور میں اسے ملے، چائے پلائی تو اس نے پھر وہی پوچھا کہ جنرل صاحب سے مل آئے ہو؟ میں نے مثبت میں جواب دیا تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اب تو قرآن مجید لے آؤ۔ میں اپنے گھر سے قرآن مجید لایا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ دھوکہ نہیں کروں گا اور راز اپنے تک محدود رکھوں گا۔ ماجد مطمئن ہوا تو کہنے لگا یہ 3-4 شیعہ مولوی ہیں جو ملک میں شیعہ سنی فسادات پھیلا رہے ہیں۔ امریکہ جو پاکستان کا دوست ہے اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر تم لوگوں نے ان 3 مولویوں کو قتل کر دیا تو تمہیں 10 لاکھ بطور انعام بھی ملیں گے جو تم 3 آدمیوں کے ہوں گے، باقی ہماری رقم بیرون ملک سے آئے گی، لہٰذا پہلے پشاور کے ایک مولوی عارف حسین الحسینی کو قتل کرنا ہے جس کا معاوضہ 3 لاکھ روپے ہے۔ انعام کا سن کر بدرے اور فقیر گل نے کہا ہمیں اس قتل کا 5 لاکھ چاہیے۔ آخر بات 4.5 لاکھ پر طے ہوئی۔ ماجد نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور مدرسہ عارف حسینی جی ٹی روڈ پشاور کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے محل وقوع سمجھایا اور پھر ہم نوشہرہ چلے گئے۔ راستہ میں ماجد نے مجھ سے پوچھا آپ کو اس کام کے لیے موٹر کار کی بھی ضرورت پڑے گی؟ تو ہم نے جواب دیا بہت ضروری ہے، لہٰذا اس نے چوتھے دن 50,000 روپیہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور ہمیں نوشہرہ اتار کر خود اسلام آباد چلا گیا۔ ہم واپس اپنے گاؤں آئے اور فقیر گل اور بدرے کو مولوی کی تلاش کا کام سونپ دیا کہ وہ انہیں ملیں اور مدرسہ کے محل وقوع کا جائزہ لیں۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پرانے ساتھی شیر گل ڈرائیور کی خدمات حاصل کروں۔ ایک تو وہ گاڑی اچھی سی خرید کر دے گا، دوم وہ ہمارے ساتھ گاڑی چلانے اور منصوبہ کو انجام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اگلی صبح میں اور بدرے تحصیل چوک چرسدہ آئے جہاں فقیر گل پہلے سے ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم تینوں رجڑ گئے اور وہاں تیل ڈپو پر شیر گل سکنا عمر زئی سے ملے۔ اسے میں نے علیحدگی میں لے جا کر پروگرام سے آگاہ کیا اور گاڑی خریدنے کے لیے مدد چاہیے۔ اس نے دکان بند کی اور ہم چاروں افراد پشاور روانہ ہو گئے۔ پشاور پہنچتے ہی بدرے اور فقیر گل سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اور مدرسہ و مولوی کا جائزہ لو۔ وہ مولوی کی تلاش میں چلے گئے اور ہم نے موٹر سینٹرز دیکھنا شروع کر دیے۔ چونکہ ہماری جیب میں پیسے نہیں تھے اس لیے ہمیں ادھار پر گاڑی دینے کے لیے کوئی رضامند بھی نہیں تھا۔ آخر ایک کا موٹر کار ہم نے پسند کر لی مگر رقم نہ ہونے کے باعث واپس لوٹ آئے اور حسب وعدہ جی ٹی ایس اڈا پر سارے احباب اکٹھے ہو گئے۔ فقیر گل نے بتایا کہ وہ مولوی سے مل آئے ہیں اور ان سے پارا چنار کے ایک اور مولوی کے نام خط بھی وصول کیا ہے۔ میں نے فقیر گل سے خط لیا اور واپس ترلاندی گاؤں چلے گئے اور
کپتان کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ٹھیک چوتھے روز کپتان پہنچ گیا۔ اس نے مجھے علیحدگی میں ڈالر دیتے ہوئے کہا کہ یہ $50,000 ہیں۔ میں نے کہا صاحب ہمیں پاکستانی رقم چاہیے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ تو اس نے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ چلو پھر کل تم پاکستانی نوٹ لینا۔ دوسری شام تقریباً 6 بجے ماجد 50,000 پاکستانی نوٹ لایا اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کام جلدی کریں۔ میں نے اسے مولوی صاحب کا رکا بھی دے دیا جو فقیر گل نے مجھے دیا تھا۔ ماجد نے خوشی خوشی میرا کندھا تھپکا اور کہا تم بڑے کام کے آدمی ہو۔ اس نے یہ رکا اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر ملنے کا وعدہ کر کے چلا گیا، مگر جب دوسری بار ملا اس نے تصدیق کی کہ واقعاً یہ تحریر اسی مولانا کی ہے جسے قتل کرنا مقصود ہے۔ اگلی صبح ہم رقم اٹھائے پشاور پہنچے، جہاں المدینہ بارگین سینٹر سے ہم نے 29,000 میں موٹر کار نمبر RPM9050 خریدی اور باقی رقم میں سے 5,000 اپنے ساتھیوں کو دیے اور 5,000 خود بھی رکھ لیے۔ ہم گاڑی پر اپنے گاؤں پہنچے تو ماجد پھر آ گیا، گاڑی کی مبارکباد دی، تھوڑی دیر گپ شپ لگائی اور پھر مجھے اگلے روز راولپنڈی پہنچنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ وہ GTS اڈا راولپنڈی صدر مسجد گیٹ پر انتظار کرے گا تاکہ 2 اور مولویوں کی نشاندہی ہو سکے۔ اگلے روز میں اور فقیر گل راولپنڈی پہنچے جہاں ہم نے کھانا کھایا۔ اس ہوٹل کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ پھر 21 روپے میں کمرہ لیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وقت کے مطابق ہم مسجد کے اس گیٹ پر پہنچے جس کی ماجد نے نشاندہی کی تھی۔ ٹھیک 6 بجے ماجد مسجد کے گیٹ پر پہنچ گیا اور بڑے پرتپاک انداز میں ملا اور مجھے گاڑی میں بٹھایا جبکہ فقیر گل کو وہیں رہنے کو کہا۔ ماجد مجھے گاڑی میں بٹھائے اسلام آباد لے گیا۔ ایک سڑک سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اس کا ہے۔ آخر ہم شاہ فیصل مسجد کے قریب ایک خوبصورت اور بہت بڑے بنگلے میں داخل ہو گئے۔ ماجد نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور خود اتر کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ماجد ایک غیر ملکی جوڑے کے ساتھ برآمدہ میں نکلا اور باتیں کرنے لگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ وقفے سے یہ تینوں میری طرف اشارہ کرتے اور پھر سر جھکا کر باتوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آخر ماجد ان سے ہاتھ ملا کر جدا ہوا اور گاڑی میں واپس آیا تو مجھے بتانے لگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مولویوں کو قتل کروا رہے ہیں اور یہی لوگ ہمیں رقم دیں گے اور آپ تمام لوگوں کو امریکہ کی سیر بھی کرائیں گے۔ ہم پھر راولپنڈی لوٹے اور مسجد کے دروازے پر پہنچے تو فقیر گل کو منتظر پایا۔ ماجد نے فقیر گل کو گاڑی میں بٹھایا اور ہمیں ٹرنک بازار راولپنڈی لے آیا، جہاں سے ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بھی ایک مولوی رہتا ہے جس کا نام غالباً مولوی ساجد بتایا تھا۔ اسے پشاور والے مولوی کے فوراً بعد قتل کرنا ہے جبکہ 2 اور مولوی ملتان اور کوئٹہ میں ہیں۔ پھر ماجد فلائنگ کوچ کے اڈا پر لایا ٹکٹ خرید کر دیے اور ساتھ بنگلے اور دفتر کا فون نمبر بھی لکھ کر دیا اور تاکید کی کہ وہ کسی ایمرجنسی میں اسے فون کرے اور اپنا نام وحید بتائے اور یہی میرا کوڈ نام تھا۔ ہم تقریباً 11 بجے رات کو پشاور پہنچے۔ رات فقیر گل کے رشتہ داروں کے ہاں گزاری، اگلی صبح اپنے گاؤں پہنچے۔ ہم پشاور سے اپنے گاؤں میں براستہ نوشہرہ آتے جاتے تھے کیونکہ ہاشم خان نے منع کیا تھا کہ وہ 4 کا راستہ استعمال نہ کریں۔ دوسری صبح پھر نوشہرہ پہنچے جہاں قاضی جہاں زیب کے ہاں وقت گزارا اور پھر پشاور چلے گئے۔ فقیر گل نے مدرسہ سے مولوی صاحب کو پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پارا چنار کسی رشتہ دار کی بیمار پرسی کے لیے گئے ہیں۔ پھر ہم شیر گل کے رشتہ دار کے پیٹرول پمپ پر چلے گئے، وہاں چائے پی اور اپنے گاؤں کو روانہ ہو گئے۔ ہم اپنے گاؤں ترلاندی پہنچے تو ماجد کو اپنے حجرہ میں پایا۔ ماجد نے کارروائی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ مولوی پارا چنار گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر ماجد کافی برہم ہوا اور کہا کہ تم لوگ ٹال مٹول کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ مجھ پر کتنا دباؤ ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے کام مکمل کرو کیونکہ اس کے بعد بھی کام کرنے ہیں۔ جب تک تم یہ کام نہیں کر لیتے اس وقت تک اوپر والے لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتا، لہٰذا میں عید الاضحیٰ اسلام آباد میں ہی جھنگ مناؤں گا اور عید کے فوراً بعد تمہیں دوحہ ہوٹل پشاور پر ملوں گا۔ میری موجودگی کا علم تمہیں میری گاڑی سوزوکی نمبر جھنگ 9700 سے ہوگا۔ یہ کہہ کر ماجد چلا گیا۔ عید سے ایک روز قبل ہاشم خان نے مجھے کہا کہ لالا فضل حق عید پر گھر آ رہا ہے، لہٰذا تم اسے ملو اور فقیر گل کو بھی ساتھ لاؤ۔ چنانچہ عید کے روز میں اور فقیر گل وزیر اعلیٰ جنرل فضل حق سے عید ملنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ پہلے ہاشم خان سے ملے، پھر ہاشم خان نے مجھے فضل حق سے ملوایا۔
جس کے بعد جنرل صاحب نے خود ہی پوچھا فوجی کپتان سے ملے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا اس نے کوئی کام بتایا؟ میں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے کہا سراج یہ کپتان صاحب کا خاص آدمی ہے، جو بھی کہے تعمیل کرو اور پولیس وغیرہ سے بالکل بے فکر رہو، بس اتنا اشارہ کافی ہے۔ میں ملاقات کے بعد باہر نکلا۔ ہاشم خان نے مجھے کہا کہ جاؤ کام کرو اور آئندہ ہمارے حجرہ ڈیرے یا دفتر میں ملنے مت آنا، اور پشاور آتے جاتے چرسدہ کا راستہ اختیار کرنا۔ ہم نے اجازت لی اور اپنے گاؤں روانہ ہوئے۔ میں گھر پہنچا تو اسی روز جمیل اللہ بھی مجھے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آ گیا۔ چونکہ معاشی حالت سے آشنا تھا اس لیے میں نے اسے مولوی کے قتل کے لیے رقم کی لالچ کا اشارہ کر دیا۔ اگلی صبح جمیل اللہ اپنے گاؤں چلا گیا، البتہ اس کی آمادگی کا اظہار تسلی بخش نہیں تھا۔ عید کے چوتھے دن بدرے، فقیر گل اور شیر گل جمیل اللہ سے ملنے اس کے گاؤں گئے اور میں نے اسے 30,000 کا لالچ دیا اور وہ آمادہ ہو گیا۔ ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور جی ٹی روڈ پر واقع مدرسہ عارف حسینی کے سامنے آ گئے۔ فقیر گل کو مولانا صاحب کی تلاش کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد فقیر گل واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ مولوی صاحب ابھی تک نہیں آیا، البتہ 2-4 روز تک اس کی آمد متوقع ہے۔ پھر ہم ماجد سے ملنے دوحہ ہوٹل چلے گئے، کیونکہ ماجد نے کہا تھا وہ اس کام کی تکمیل تک وقتاً فوقتاً یہیں رہے گا۔ مگر دوحہ ہوٹل کے باہر ماجد کی گاڑی نہ پا کر ہم کوہاٹ روڈ پر واقع پیٹرول پمپ پر چلے گئے۔ میں وہاں اتر گیا، جبکہ باقی 4 افراد گاؤں شب قدر چلے گئے، کیونکہ وہاں بدرے نے فاتحہ خوانی کرنی تھی۔ میں ابھی پیٹرول پمپ پر موجود تھا کہ ماجد گیلانی کا ڈرائیور سوزوکی کار میں وہیں آ گیا، کیونکہ ہم نے ماجد کو اپنے ملنے کی جگہ یہی پیٹرول پمپ بتائی تھی، اور اس نے کہا کہ صاحب دوحہ ہوٹل میں آ چکا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں ماجد کی گاڑی میں ہوٹل آیا اور وہ برہم ہوا اور کہا تم لوگ نہ جانے کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مگر دیر نہ کرو۔ میں نے کہا میں ابھی فقیر گل کو آپ سے ملواتا ہوں۔ ماجد کا ڈرائیور اور میں شب قدر پہنچے تو یہ لوگ موجود تھے۔ میں نے فقیر گل کو اپنے ساتھ بٹھایا اور دوحہ ہوٹل لے آیا۔ اس نے ماجد کو صورتحال سے آگاہ کیا تو ماجد کچھ مطمئن ہوا اور اسلام آباد چلا گیا۔ دوسرے روز ہم پھر مدرسہ کے سامنے آئے، گاڑی کھڑی کی، فقیر گل اور جمیل اللہ کو مدرسہ بھیجا اور وہ مدرسے کے لوگوں سے ملے۔ جمیل اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ واپس آئے تو بتایا کہ مولوی صاحب ابھی تک نہیں آیا۔ پھر ہم اپنے گاؤں چلے گئے۔ اگلے روز پھر اسی مدرسہ کے قریب آئے اور عصر تک مولوی صاحب کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہ آئے۔ پھر ہم دوحہ ہوٹل گئے کہ کہیں ماجد نہ آیا ہو، مگر ماجد نہ آیا اور ہم اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ دوسرے صبح پھر اکٹھے ہوئے، براستہ نوشہرہ پشاور پہنچے اور سیدھا دوحہ ہوٹل چلے گئے۔ وہاں ماجد کو موجود پایا۔ میں اور فقیر گل اس سے ملے اور تھوڑی دیر بعد وہ ہم سے رخصت ہوا اور جاتے وقت کہا کہ جس دن مولوی آیا اسے اسی دن ختم کر دو۔ اگر یہ کام آج یا کل ہو گیا تو پھر چوتھے دن تم 6 بجے شام اسلام آباد پہنچو۔ میرا ڈرائیور رمضان پیر ودائی اڈہ پر تمہارا انتظار کرے گا۔ ہم نے منصوبہ بندی کی کہ کل بروز جمعہ اذان صبح کے وقت مولوی کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہاں سے ملوگی علاقہ جا کر رات کا کھانا ایک دوست کے پاس کھایا۔ صبح اذان کے وقت اٹھے اور مدرسہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدرسہ کی مغربی جانب موٹر کار کھڑی کی اور جمیل اللہ اور بدرے کو مولوی صاحب کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ میں، فقیر گل اور شیر گل اپنی گاڑی میں مسلح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد مدرسے میں پستول کا ایک فائر ہوا تو ہم چونک گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جمیل اللہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اسے تھاما اور جلدی سے گاڑی میں ڈال دیا۔ ہم جلدی سے روانہ ہوئے تو پیچھے سے چند فائر کی آوازیں سنی، مگر ہم تیزی سے نکل آئے اور ہم نے ہری چاند کا رخ کیا، کیونکہ وہاں میرے سسرال ہیں۔ ہم ہری چاند پہنچے تو سورج نکل چکا تھا۔ راستے میں جمیل اللہ نے بتایا کہ مولوی صاحب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس نے سینہ پر فائر کر دیا، جس کے بعد مولوی منہ کے بل گر گیا تھا۔ میں نے ہری چاند میں ان تمام افراد کو چائے پلائی، ناشتہ کرایا اور جمیل اللہ کا پستول 32 بور اپنے سالہ کو صاف کرنے کے لیے دیا۔ پھر خبروں میں سنا کہ علامہ عارف حسینی کو نامعلوم افراد نے آج صبح قتل کر دیا ہے۔ ہم نے جمیل اللہ کو کرایہ دے کر گھر روانہ کیا، جبکہ باقی لوگ باٹل ضلع دیر چلے گئے۔ تیسرے دن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ جمیل اپنا پستول میرے سالے سے لے گیا ہے۔ چونکہ کام ہو چکا تھا، پشاور میں بے پناہ ہجوم اور چرچا تھا، ہم وعدہ کے مطابق ماجد سے ملنے براستہ نوشہرہ راولپنڈی چلے گئے۔ رمضان ڈرائیور پیر ودائی اڈہ پر منتظر تھا۔ اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور اسلام آباد لے گیا۔ ہم نے ایک ہوٹل میں چائے پی تو تھوڑی دیر بعد ماجد آ گیا اور کہا حالات کی وجہ سے وہ ڈالر تبدیل نہیں کرا سکا، لہذا تیسرے روز وہ نوشہرہ پل پر انعام دینے آئے گا۔ میں نے پوچھا صاحب خوش تو ہونا؟ ماجد نے جواب دیا ویری گڈ، میں بہت خوش ہوں۔ ہم 4 افراد تیسرے روز نوشہرہ پل پر اکٹھے ہوئے۔
کچھ دیر بعد ماجد اپنے ڈرائیور کے ساتھ آ گیا، گاڑی کو سڑک کے کنارے پر کھڑا کر دیا اور ہر ایک کو 1,12,500 روپے بطور انعام دیے۔ اجرت دینے کے بعد کہا کہ سراج، وہ 50,000 جو تمہیں پہلے دیے تھے وہ تمہارا خصوصی انعام ہے۔ رقم دینے کے بعد وہ جانے لگا تو کہا کہ 5-10 دن بعد اسلام آباد آنا تاکہ جلدی سے دوسرا کام بھی کیا جا سکے۔ ماجد خوشگوار موڈ میں چلا گیا۔ میں نے باقی دوستوں سے جمیل اللہ کا حصہ طلب کیا جو انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں فوراً پڑانگ غار چلا گیا اور وہاں ایک دوست کے ہاں رہنے لگا۔ تھوڑے دن بعد میں نے اپنے بیٹے ساجد عرف میجر جو ایف اے کا امتحان دے رہا تھا کو کسی طریقہ سے بلایا اور 25,000 کی رقم دے کر اسے جمیل اللہ کی طرف روانہ کیا جو اس نے پہنچا دی۔ میں پڑانگ غار میں تھا کہ چند دن بعد دوستوں نے مجھے اطلاع دی کہ پولیس تمہارے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ پھر دوستوں نے بھی تصدیق کی کہ وہ میرے رشتہ داروں کو کافی تنگ کر رہی ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کو ہاشم خان کے پاس بھجوایا مگر وہ نہ ملے۔ پھر اسے ایک اور معزز شخصیت کے پاس بھیجا کہ وہ ہاشم خان تک رسائی حاصل کرے اور انہیں صورتحال سے مطلع کرے تاکہ پولیس میرے رشتہ داروں کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ ہاشم خان نے پیغام بھیجا کہ یہ کیس انتہائی خطرناک ہے، لہذا خود کو بچاؤ۔ مجھے پیغام ملا تو میں کابل روانہ ہوا اور پھر خوست چلا گیا۔ چند دن بعد میں عتمان خیل آ گیا۔ تقریباً 3.5 ماہ بعد میں نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو ہاشم خان کے پاس بھیجا تاکہ صورتحال کا اندازہ ہو۔ میرا بھائی ہاشم خان سے ملا، حالات معلوم کیے تو ہاشم خان نے میرے نام رکا لکھا کہ الیکشن ہونے والے ہیں، تمہاری اشد ضرورت ہے لہذا تم آ جاؤ، تمہاری ضمانت کروا دیں گے۔ جبکہ میرے بھائی نے مجھے لکھا کہ خبردار ماتانا، ہاشم خان وغیرہ نے تمہارے قتل کے لیے منصف باچار نامی شخص کو مقرر کر دیا ہے۔ دوم یہ کہ تم افغان مہاجرین اور ملیشیا والوں سے خود کو بچاؤ کیونکہ فضل حق نے انہیں تمہارے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ چند روز بعد میرا بھائی میرے پاس آیا اور مجھے ہاشم خان اور فضل حق کی نیت سے آگاہ کیا اور میرے بیٹے ساجد نے مجھے اطلاع دی کہ بابا اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ تمہاری زندگی بے حد خطرے میں ہے۔ حالات کی شدت اور تقاضوں کے باعث میں نے اپنی زندگی محفوظ کرنے کی غرض سے اپنے آپ کو بخوشی پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ بیان بھی بخوشی دے رہا ہوں اور میں اس سانحہ کا وعدہ معاف گواہ ہوں۔ 7 جون 1979 کو سراج کے قلم بند ہونے والے بیان سے وطن عزیز کا کوئی بھی فرد آشنا نہیں، صرف قائدین اور تفتیشی افسران ہی واقف تھے۔ مگر 8 جون 1979 کو سراج کے اقبالی بیان کی ملک بھر کی تمام اخبارات میں اشاعت کے بعد زلزلہ محسوس ہوا اور ایک بار پھر شہید قائد عارف حسینی کا مظلومانہ قتل موضوع بحث بن گیا۔ شہید کے پیروکاروں اور حامیوں کا الزام سچا ثابت ہوا کہ ان کے قائد کا قاتل حکمرانوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ سراج کے بیان میں دعا پیلس ہوٹل پشاور کا ذکر بھی موجود ہے جہاں ماجد گیلانی قیام کرتا تھا اور سراج اس سے ملاقاتیں کر کے ہدایات لیتا رہا۔ دعا پیلس ہوٹل کے مینیجر سید کمال شاہ نے پہلے زیر دفعہ 124 مجسٹریٹ کے سامنے اور بعد عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کرایا جس نے سراج کے بیان کی تائید و تصدیق کر دی۔